بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جو لوگ موجود ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے خاص گناہوں کی وجہ سے مختلف قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمات میں، اپنی ہدایات میں، اپنے ارشادات میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر خاص قسم کے عذابات میں مبتلا ہوں گے، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، اور سلسلے میں کہا سنی کر کے اپنے معاشرے کو بچا سکیں، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، متعلقین کو بچا سکیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ جیسے آپ نے جنت کی رہنمائی کی ہے، ہماری جنت کا راستہ دکھایا ہے، جنتی اعمال ہمیں دیے ہیں، ایسے ہی جہنمی اعمال سے حفاظت کے طور و طریقے بھی ہمیں بتائے ہیں، اور ان گناہوں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں، لہذا ان سے بچا جائے، دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں ذلت کا لباس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت، تکبر اور گھمنڈ کا لباس پہنا، اسے قیامت کے دن اللہ رب العزت ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ دنیا میں جو کپڑے پہنتے ہیں ہم لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ تاکہ ستر چھپا رہے ہمارا، اور اللہ کا حکم ہے یہ بھی ستر چھپانا فرض ہے، اور زینت کا بھی سبب ہے۔ زینت مسجد میں آتے جاتے اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی مسجد میں آؤ تو اچھا بہترین لباس پہن کر اچھی حیت اور کیفیت کے ساتھ آؤ ہمارے دربار میں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لباس پہنا ہے، چاہے کتنا ہی مہنگا، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے پہنا ہے تاکہ لوگ کہیں بھائی بڑا رئیس آدمی ہے، بڑا امیر ترین آدمی ہے، اس کا تو کلف کبھی ٹوٹتا ہی نہیں، تو بڑے پیسے والا آدمی ہے، روز نئے جوڑے بدلتا ہے۔ اگر یہ نیت ہے پہننے میں لباس، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ایسے آدمی کو ذلت کا لباس پہنائیں گے، جہنم کا لباس پہنائیں گے۔ اس لیے اللہ کی ہر نعمت کو ہمیں شکر کے ساتھ اور اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ذرا برابر بھی اس کے اندر کوئی ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی زمین غصب کرنے والا، کسی کی زمین دبا لی کسی نے، ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ذرا سی زمین بھی بغیر حق کے لے لی، اس کو قیامت کے دن 7ویں زمین تک دھسا دیا جائے گا۔ صرف ایک ٹکڑا نہیں زمین کا لیا اس نے، نیچو 7 زمین تک گویا اس نے اس کا غصب کر لیا ہے، تو پھر عذاب بھی یہی ہوگا کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت اس کو 7ویں زمین تک، نیچے تک اس کو دھسا دیں گے۔ اللہم حافظ۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظلمن ایک بالش زمین بھی لی، اس کو اللہ رب العزت مجبور کریں گے کہ اسے اتنا کھودے کہ 7ویں زمین کے آخر تک پہنچ جائے۔ کھودو، اتنا کھودو، اتنا کھودو، اتنا کھودو کہ 7 زمین تمہیں کھودنی پڑے گی۔ پھر قیامت کا روز ختم ہونے تک، جب تک کہ لوگوں میں فیصلہ نہ ہو، وہ 7 زمینیں اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دی جائیں گی۔ قیامت کا دن کتنا بڑا ہو گیا، پہلے آ چکا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب تک لوگوں کے درمیان فیصلے نہ ہو جائیں تب تک وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا کہ وہ زمین کو کھودتا رہے گا، کھودتا رہے گا، کھودتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ وہ 7 زمینیں اس کے گلے میں ہار بنا کر، توق بنا کر پہنا دی جائے گی، اور تکلیف پر تکلیف، عذاب پر عذاب۔ اس لیے اپنے معاملات کی درستگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہماری طرف نہ رہے۔ زمین تو بہت بڑی بات ہے، کسی کی زمین غصب کر لی، مکان غصب کر لیا، کسی کی زمین دبا لی، پلاٹ دبا لیا، دکان دبا لی، تو بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ یہاں تو آیا کہ ایک بالشت بھی اگر کسی کی لے لی تو اس کے لیے یہ عذاب ہے، اور اس نے پورے پلاٹ ہی دبا لیا، کسی کا پورا مکان ہی پر قبضہ کر لیا، دکان ہی پر قبضہ کر لیا، اس کا کیا حشر ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا اور اس نے وہ چھپا لی، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ چونکہ اس نے بولنے کے وقت زبان بند رکھی، اس لیے جرم کے مطابق سزا تجویز ہوئی کہ آگ کی لگام لگائی گئی۔
جہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی مسئلہ پیش آیا اور آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں اور آپ کی وجہ سے، آپ کے بولنے کی وجہ سے، آپ کے بتانے کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے وہاں خاموشی اختیار کی، تو یہ جرم ہے، اور ایسا جرم ہے کہ کل قیامت میں وہ زبان جو آپ نے وقت پر نہیں کھولی، اس کو کھولنی چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس زبان کو نہیں کھولا، تو اللہ تعالیٰ اس زبان کے اندر آگ کی لگام پہنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ اپنے باپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غصہ پی لیا، حالانکہ وہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے پر قدرت رکھتا تھا، کسی بات پر غصہ آیا، بہت غصہ آیا، اور اس غصے کو نکال سکتا تھا، اس کو حیثیت تھی اور وہ اس کیفیت، اس کنڈیشن میں تھا کہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، طاقت تھی، پاور تھی، کرسی، عہدہ، منصب، روپیہ، پیسہ خوب تھا، کچھ بھی استعمال کر کے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا غصے میں، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اپنا غصہ قابو میں رکھا، غصہ پی لیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنے لیے اختیار کر لے، جنت کی عورت حور، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز دیں گے کہ تو نے غصہ پی لیا تھا، اس غصے پینے کی وجہ سے بہت بڑے شر سے تو بھی بچ گیا، اور جس پر غصہ برستا وہ بھی بچ گیا، اور ایک لڑائی ہونے سے بچ گئی ہے، ایک فتنہ ہونے سے بچ گیا، تو نے اس غصے پر جو قابو کیا ہے اس پر اعزاز تمہیں یہ دیا جاتا ہے کہ جنت کی جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے نقصان سے بچائے اور آخرت کی ہر کامیابی سے اللہ ہمیں ہر کنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔